اس عورت کا ایک شوہر نہیں ہے، دو شوہر نہیں ہے، 3 شوہر ہیں، اور وہ تینوں کے ساتھ ایک ہی ٹائم پر رہتی ہے۔ ایک شوہر ایک گھر میں رہ رہا ہے، دوسرا شوہر دوسرے گھر میں رہ رہا ہے، تیسرا شوہر تیسرے گھر میں رہ رہا ہے، اور اپنے شوہر کے آگے وہ اس ملازمہ کو پیش کرتی تھی جا کر۔ وہ 1.5 سال یہ سلسلہ رہا، جس میں وہ ایک شوہر کے پاس بھی جاتی رہی، دوسرے کے پاس بھی۔ اب میں نے اسے پوچھا کہ وہ برداشت کر لیتی تھی تمہیں کہ تم اس کے شوہر کے ساتھ؟ اس نے کہا وہ کھڑے ہو کر پاس ویڈیوز بناتی تھی۔ بیوی پاس کھڑے ہو کے ویڈیوز بنا رہی ہے اور شوہر کسی اور عورت کے ساتھ تعلقات قائم کر کے وہ سب کچھ کر رہا ہے۔ وہ گھریلو ملازمہ سے کچھ اس طرح کی نازیبا حرکات کرواتی رہی، اس کی کہانی کیا ہے، جو اس کے حقائق ہیں وہ کیا ہیں؟ اچھا، یہ بیگم کوٹ کا واقعہ ہے، جہاں پر ایک خاتون ہے، وہ پچھلے 1.5 سال سے ایک گھر میں ملازمہ کے طور پر کام کر رہی ہے۔ لڑکی ہے، تقریباً اس کی عمر 17 سے 18 سال ہوگی، اس سے زیادہ نہیں عمر۔ اوکے۔ اب ایک FIR درج ہوتی ہے، جس FIR میں کہا جاتا ہے کہ پچھلے 1.5 سال سے جس گھر میں میں کام کر رہی تھی، وہ مالکن جو ہے وہ مجھ سے جسم فروشی کرواتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب مالکن جو ہے وہ بڑی ٹھیک ٹھاک ہے، ٹھیک ہے، پیسے والی ہے، پاور والی ہے، تعلقات بہت تگڑے ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ اب اس لڑکی کو وہ جو ملازمہ کے طور پہ لے کے جاتی ہے، وہ بھی ان کا کوئی زمین کا معاملہ ہوتا ہے جو کہ مالکن جو ہے وہ ان کا حل کرواتی ہے اور اس کو لے کے چلی جاتی ہے۔ بڑی اچھی خاصی خوبصورت لڑکی ہے، جوان لڑکی ہے، جس کو ملازمہ کے طور پر لے کے جاتی ہے۔ اب چلی گئی، 1.5 سال تک یہ لڑکی کا کہنا ہے کہ میری مالکن جو ہے وہ مجھے اپنے شوہر کے آگے پیش کرتی رہی ہے۔ اب ایک خاتون جو ہے، بیوی جو ہے، اس کے لیے سب سے بڑا مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو کسی اور عورت کے ساتھ دیکھ لے۔ بالکل ٹھیک ہے، ممکن ہی نہیں ہے نا، ممکن نہیں۔ عورتیں تو لڑنے مرنے پر آ جاتی ہیں کہ شوہر کسی کے ساتھ میسج پر بھی بات کر لے، تو یہ کیسی بیوی تھی کہ اس نے اپنے شوہر… اب میں نے اسے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو پاسبل ہی نہیں۔ اس نے کہا اس عورت کا ایک شوہر نہیں ہے، دو شوہر نہیں ہے، 3 شوہر ہیں، اور وہ تینوں کے ساتھ ایک ہی ٹائم پر رہتی ہے۔ ایک عورت، ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ نکاح کا ایک بہت سارے فتوے جاری ہوئے اور بہت سارے معاملات ہوئے، یہ ایک… اب دیکھو جہاں پر پیسہ آ جاتا ہے، پاور آ جاتا ہے نا، انہوں کوئی نہیں پوچھتا جا کے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب وہ ایک شوہر ہے، اس عورت کے 4 بچے ہیں، 4 کے 5 بچے ہیں۔ ایک شوہر ایک گھر میں رہ رہا ہے، دوسرا شوہر دوسرے گھر میں رہ رہا ہے، تیسرا شوہر تیسرے گھر میں رہ رہا ہے، اور اپنے شوہر کے آگے وہ اس ملازمہ کو پیش کرتی تھی جا کر۔ ٹھیک ہے۔ اب ملازمہ کو نشے پر لگایا گیا۔ ٹھیک ہے۔ وہ نشہ نہیں کرتی تھی، اس کو نشے پہ لگایا گیا تاکہ اپنی مرضی سے یہ سب کچھ کرے۔ اس کے بعد اس ملازمہ کی نازیبا ویڈیوز بنائی گئی۔ اس گھر میں گئی جس گھر میں وہ ملازمہ تھی، آپ یقین کرو اس گھر کا ایسا کوئی کونا نہیں تھا جہاں پر کیمرہ نہیں تھا۔ ہر کونے میں کیمرہ تھا، آپ کہیں ہل ہی نہیں سکتے اس گھر۔ ہڈن کیمرے؟ ہاں جی۔ اوکے۔ نہیں، دوسرے کیمرے تھے۔ دوسرے کیمرے، ہاں، پتہ ہے، واضح کیمرے ہیں کہ بھائی لگے ہوئے ہیں کیمرے۔ اب اس لڑکی کی سب سے پہلے وہ ویڈیوز بناتی ہے اس کو نشہ دے کر اپنے شوہر کے ساتھ، پہلی ویڈیو۔ ٹھیک ہے۔ جب وہ اس کے گھر کام کے لیے آتی ہے، پہلی ویڈیو بناتی ہے، اور اس کی ویڈیو ریکارڈ کر کے جب وہ اگلے دن اٹھ کے انکار کرتی ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، اس کے آگے ویڈیو رکھ دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے یہ کچھ تو رات کو میرے شوہر کے ساتھ کرتی رہی ہے۔ اس نے کہا مجھے تو باجی پتہ ہی نہیں ہے، آپ میرے ساتھ غلط کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہے اب تو تجھے کرنا پڑے گا، کر۔ وہ 1.5 سال یہ سلسلہ رہا، جس میں وہ ایک شوہر کے پاس بھی جاتی رہی، دوسرے کے پاس بھی۔ اب میں نے اسے پوچھا کہ وہ برداشت کر لیتی تھی تمہیں کہ تم اس کے شوہر کے ساتھ؟ اس نے کہا وہ کھڑے ہو کر پاس ویڈیوز بناتی تھی۔ بیوی پاس کھڑے ہو کے ویڈیوز بنا رہی ہے اور شوہر کسی اور عورت کے ساتھ تعلقات قائم کر کے وہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اس کے بعد شوہر تو گیا، اس کے بعد اور لوگ آنے لگ گئے گھر میں، اور ہر بندے کے ساتھ اس کی ویڈیوز اس مالکن کے موبائل میں تھی۔ ٹھیک ہے۔ ہر بندے کے ساتھ۔ پھر ایک پولیس والا آتا ہے، لاہور سے پولیس والا جاتا ہے، جس پر جو ملازمہ ہے وہ تھوڑا نخرہ کرتی ہے، میں نے نہیں کرنا، میں یہ سب کچھ نہیں کروں گی، جس پر اس کو گولی ماری جاتی ہے اس کے ہاتھ پر، اس کو ڈرانے کے لیے۔ یہ دیکھو جہاں پر پاور ہوتی ہے نا، وہاں پر چیزوں پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ بالکل ایسے۔ اب ملازمہ کے ہاتھ پہ گولی مارتی، پھر اس کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے کہ اگر تو نے پولیس اسٹیشن جا کر یہ کہا کہ تجھے یہ گولی لگی ہے، گولی چھو کر جس طرح سے ماری جاتی ہے، تو ہم تیرے ساتھ بڑا برا کریں گے، تیری ویڈیوز جو ہم وائرل کر دیں گے، تم لوگ پورے گاؤں میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ وہ جاتی ہے ہاسپٹل، اس کی جو بھی مرہم پٹی وہ ہوتی ہے، اب واپس آ جاتی ہے۔ وہ واپس آنے کے بعد اسی خاتون کے گھر جو کہ مالکن ہے، ایک اس کا کوئی دور کا رشتہ دار ہے، وہ اپنے کسی گھر کا مسئلہ لے کر آتا ہے، ماں بیٹے۔ ٹھیک ہے۔ ماں بیٹے آتے ہیں تو اس کو کہتی ہے کہ تمہاری کیوں نہ میں شادی کر دوں اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس لڑکی کے ساتھ۔
وہ 2 لڑکیوں کی اس کو تصویر دکھاتی ہے, دونوں اس کے گھر میں ملازمائیں ہیں اس خاتون کے. وہ اس لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اس کے ساتھ میری شادی کر دو. جب وہ مان جاتا ہے شادی کے لیے تو اس کو اس کی ویڈیوز دکھانے لگ جاتی ہے, کہتی ہے یہ تو بڑی گندی ہے, یہ دیکھو میرے شوہر کے ساتھ کیا کر رہی ہے, یہ دیکھو فلانے بندے کے ساتھ کیا کر رہی ہے, یہ دیکھو اس گھر میں کیا کر رہی ہے, یہ دیکھو پارٹی کر رہی ہے, یہ دیکھو ڈانس کر رہی ہے. وہ کہتا ہے کہ ابھی تو مجھے خود تو کہا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں. اب اس کے ساتھ شادی کروانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کی جس گھر کے معاملے کے لیے وہ آیا تھا وہ بھی ہتھیانہ تھا, مسئلہ وہ تھا. ٹھیک ہے. اب وہ کہتا ہے کہ میں اس کی ویڈیوز بھی دیکھ کے میں اس کو سمجھا دوں گا. مطلب وہ بھی ایک طلاق یافتہ آدمی تھا, اس نے طلاق دی ہوئی تھی اپنی بیوی کو, ایک اکیلا سنگل آدمی تھا, اس نے بیوی کو چھوڑا ہوا تھا, ریسنٹلی چھوڑا تھا, تو اس کو ایک عورت کی ضرورت تھی. اس نے ایک بیوی کو طلاق دے دی, اس نے کہا چلو میں کر لیتا ہوں, اس میں کیا ہے, پسند آ گئی اس کو. اس نے کہا میں روک لوں گا اس کو. اس نے کہا یہ دیکھ, اس کے تو خالی میرے بندے کے ساتھ نہیں اور بھی بندوں کے ساتھ. اس کو گندی ویڈیوز اس کی دکھا کر اب اس آدمی نے اور اس لڑکی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ جو ہیں یہاں سے بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ لڑکی بھی بھاگنا چاہتی تھی, اس لڑکی کے جسم پر جلے کے نشان تھے, اس لڑکی کے جسم پر تشدد کے نشان تھے, اس کے ہاتھ پر گولی کا نشان تھا, وہ روتی تھی, اس کو آئس پر لگایا گیا تھا, وہ نشے کے لیے مرتی تھی کہ مجھے کسی طریقے سے نشہ مل جائے. ٹھیک ہے. اب اس کو وہاں سے نکالتا ہے, جب وہ وہاں سے نکالتا ہے کیمروں میں ہر چیز ریکارڈ ہے, وہ کوئی چیز نہیں لے کر گئے گھر سے. میں نے آپ کو بتایا اس گھر میں ہر طرف کیمرے ہیں. اب جب کیمرے, ماں کو وہ اپنی ادھر ہی چھوڑ جاتا ہے اور اس لڑکی کو لے کے نکل جاتا ہے, اور ان کے اوپر 2.5 کروڑ چوری کا الزام لگایا جاتا ہے. 2.5 کروڑ کہاں سے لے گئی؟ ٹھیک ہے. پھر میری اب اس مالکن سے بات ہوئی, میں نے مالکن سے کہا, میں نے کہا 2.5 کروڑ گھر میں تھا, کہاں سے لے گئی؟ جس کمرے میں وہ لڑکی سوتی تھی اس کمرے کی بیک سائڈ پر ایک لاکر تھا. میں نے کہا اس کی چابی بڑا چھپا کے لاکر رکھا گیا تھا. میں کہتی چابی تو انہی کے پاس تھی. میں نے کہا آپ نے بلی کو کہہ دیا دودھ کی رکھوالی کرنے کو, ملازمہ کو چابی دے دی, 2.5 کروڑ 3 کروڑ بیچ میں, اور آپ نے اس کو چابی دے دی. اس نے کہا میں نے ان کو بیٹی بنایا ہوا تھا. تو ایسا نہیں ہوتا, یہ ماننے میں بات نہیں آتی, یہ چیزیں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. جس پر اس نے کہا کہ میں ان پر یقین کرتی تھی, کیس چل رہا ہے, یقیناً صلح ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یقیناً ہو گئی ہوگی صلح, ہو گئی ہوگی صلح. ٹھیک ہے. صلح ہو گئی ہوگی اور معاملات جو ہیں حل ہو گئے ہوں گے, چیزیں سارٹ آؤٹ ہو گئی ہوں گی, پیسہ دے دیا ہوگا, پیسہ لے لیا ہوگا, اور لڑکی بھی واپس آ گئی. یہ ہمارے آج کل کے معاشرے کی یہ حقیقت ہے. اور یہ جو کیسز ہیں, زندگی جو ہے وہ پیسے والوں کی ہے, غریب آدمی کی کوئی زندگی نہیں.